معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں طالبان افغانستان اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی تازہ ترین اپڈیٹس پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، افغانستان میں افغان طالبان کی نئی حکومت ہے۔ طالبان نے دنیا کے 50 طاقتور ملکوں کو شکست دینے کے بعد اپنی نئی حکومت بنائی ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں تقریباً 20 سال تک جنگ لڑی اور ان 20 سالوں میں امریکہ اور نیٹو کو بلا آخر شکست ماننا پڑی اور طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے افغانستان کو چھوڑنا ہی پڑا۔ امریکہ کو اس جنگ میں تقریباً $5 ٹریلین کا نقصان ہوا، جو $50 ارب کی رقم بنتی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، جس میں طالبان نے بے سر و سامان ہونے کے باوجود اور نہتے ہونے کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دنیا کی ایک ہائی سپر ٹیک فوج کو ہرا کر یہ جنگ جیتی۔ یقیناً جب طالبان نے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد اس جنگ کو جیت لیا تو پوری دنیا میں امریکہ کی بہت زیادہ کرکری ہوئی اور دنیا کو طالبان کا لوہا ماننا پڑا۔ اب تقریباً طالبان کی حکومت کو افغانستان میں قائم ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور طالبان کی آج کی یہ حکومت مضبوط حکومت بن چکی ہے۔ تاریخ میں 40 سال کے بعد پورے افغانستان پر کسی ایک فریق کی حکومت آئی ہے۔ طالبان یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 100% اسلامی شریعہ قانون لاگو ہے اور پوری دنیا میں عملاً اسلامی نظام کو صرف ہم نے ہی اپنے ملک میں قائم کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت امریکہ، یورپ اور عالمی برادری کی بہت ساری پابندیوں کے باوجود آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کی یہ موجودہ حکومت دوسرے دیشوں کے ساتھ بھی معاہدے کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ طالبان کا روس کے ساتھ معاہدہ ہوا، چین کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، قطر کے ساتھ معاہدہ ہوا، ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا اور یہاں تک کہ یونائٹڈ کنگڈم اور یورپی کمپنیز کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت ساری پابندیوں کے باوجود طالبان حکومت سروائیو کر رہی ہے، اور نہ صرف سروائیو کر رہی ہے بلکہ اپنے ملک کو بہت ہی شاندار طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں جبکہ افغانستان طالبان کے راج میں وکاس کی اور بڑھ رہا ہے، تو طالبان کے لیے ایک خبر پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ طالبان کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرنے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ اب دوبارہ سے افغانستان میں واپسی چاہتا ہے؟ روسی ایکسٹرنل افیئر منسٹر سرگئی لاورو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ امریکہ افغانستان میں دوبارہ سے آنا چاہتا ہے، جس کی تصدیق اس خبر سے بھی ہو جاتی ہے کہ جو ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے انٹرنیشنل میڈیا میں چل رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی اب افغانستان کے ساتھ ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ طور پر افغانستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ طالبان حکومت کے مخالفین اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو لگاتار بڑھا رہے ہیں اور وہ اسرائیل سے طالبانیوں کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر طالبان کی حکومت کو افغانستان سے ختم کر سکیں، تاکہ ایک بار پھر سے افغانستان یورپ، امریکہ اور دوسری ویسٹرن پاورز کے کالونی بن جائے۔ اس تعلق سے جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دراصل اب خبریں یہ نکل کر آ رہی ہیں کہ جو پنجشیر سے تعلق رکھنے والے احمد مسعود ہیں، وہ طالبان کے خلاف ایک نئی جنگ، ایک نئی لڑائی اور ایک نئی بغاوت شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں احمد مسعود نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ ہم طالبان کے خلاف اسرائیل سے بھی مدد لیں گے اور ہم مستقل طور پر اسرائیل کے ساتھ سمپرک میں ہیں۔ اسرائیل ہماری مدد کرے گا اور اسرائیل کی مدد سے ہم طالبان کی حکومت کو گرا دیں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ طالبان کے خلاف پہلے بھی ویسٹرن پاورز طالبان کے مخالفین کی خوب مدد کرتی آئی ہیں تاکہ طالبان کو کسی بھی طرح سے پاور میں نہ آنے دیا جائے۔ اس سلسلے میں طالبان کی طرف سے جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اسرائیل کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہو سکتا ہے، اور ادھر اسرائیل کو بھی یہ خطرہ ہے کہ طالبان اپنے مجاہدین کو، اپنے فوجیوں کو مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین میں بھیج سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل آج کے دور میں اپنا دشمن نمبر 1 طالبان کو سمجھتا ہے، افغانستان کو سمجھتا ہے۔ طالبان فلسطین کو کس طرح سے آزاد کر سکتے ہیں، اس پر ویڈیو کے انت میں بات کریں گے۔
ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والا ایک میڈیا ہے جس کا نام المرصاد ہے، اس پر ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی یہ رپورٹ افغانستان میں اسرائیل کے 2 منصوبے کے نام سے ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بہت سے ناسمجھوں کو آج سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ داعش یعنی کہ IS اسرائیل کا ہی ایک منصوبہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فرانس میں دن دہاڑے جبہہ مقاومت کے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم داعشی ہیں اور ہم امارت اسلامیہ کے خلاف لڑتے ہیں۔ ان کے بیانات، تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر نشر ہوئی اور آج بھی موجود ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جبہہ مقاومت طالبان کی مخالفت کرنے والی ایک جماعت ہے جس میں طالبان کی مخالفت کرنے والے احمد مسعود، امر اللہ صالح جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے داعشی اشرف غنی کے دور میں مختلف علاقوں سے شمال کی طرف منتقل ہوئے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی، لیکن حامد کرزئی نے اس راز کو فاش کر دیا۔ اسی طرح سے کابل کی فتح سے چند روز قبل داعش کے وہ رہنما جو کابل کے ہوٹلوں میں مہمان تھے، جنہیں حکومت نے سنبھالا ہوا تھا اور انہیں خرچ اور مصارفت دے رہے تھے، وہ ان ہوٹلوں سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ اسی طرح سے ہر صوبے کے فتح کے ساتھ ان صوبوں کی جیلوں میں بند داعش کے قیدی جیلوں سے نکل کر شمال کی طرف چلے گئے۔ یہ سب باتیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جبہہ مقاومت اور داعش کے درمیان بہت گہرے تعلقات موجود ہیں، یعنی کہ طالبان کی مخالفت میں احمد مسعود کی جو تحریک ہے، اس تحریک کا تعلق داعش کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بات سیدھے طور پر اس رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ اگر آپ شام اور عراق کے حالات کا مطالعہ کریں اور امریکی اور اسرائیلی ایجنسیوں کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹس کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ داعش کے اسرائیل کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات ہیں اور وہ اسرائیل کے مفادات کے لیے کتنی پرعزم ہے۔ حالیہ دنوں کی ہیں جو المرصاد پر پبلش ہوئی ہیں۔ معزز ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کا جو اسلامک اسٹیٹ ہے، ویسٹرن کنٹریز کے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے بڑا ہی خطرہ ہے۔ طالبان کا اسلامی اسٹیٹ ایک طرح سے مغربی سسٹم کے لیے خطرہ ہے، اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مغربی طاقتوں کو لفظ خلافت سے بڑی نفرت تھی، جیسا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں دیکھا گیا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں نے موقع ملتے ہی خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ بہرحال اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے کہ طالبان کی مضبوطی مسجد اقصی کی آزادی اور فلسطین کی آزادی کا سبب بنے گی، اور دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے وہ یمن کے ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں، چاہے وہ لیبیا کے ہوں، چاہے وہ برما کے روہنگیا مسلمان ہوں، اگر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان میں مظلوم طالبانیوں کو فتح ملی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک دن ہم کو بھی ضرور فتح ملے گی۔ اسی لیے طالبان کی حکومت کے دوبارہ سے وجود میں آنا، طالبان کی حکومت کا مضبوط ہونا مسلم مخالف طاقتوں کے لیے بڑا ہی خطرہ ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ایک رپورٹ آئی تھی کہ طالبان کے پاس امریکہ کے جو ایڈوانس ہتھیار موجود ہیں، جو طالبانیوں کو مال غنیمت کے روپ میں ہاتھ لگے تھے، ان ہتھیاروں میں سے کچھ ہتھیار فلسطین میں حماس کے پاس چلا گیا ہے اور فلسطین کی دوسری جہادی تنظیموں کے پاس بھی چلا گیا ہے۔ اس طرح سے اب وہ سارے ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب کبھی بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کوئی لڑائی ہوتی ہے تو طالبان کے فائٹرز، ان کے جنگجو، ان کے لڑاکے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر ہم کو اجازت دیں کہ ہم کسی طرح سے فلسطین جائیں اور مسجد اقصی کو آزاد کریں۔ سلطان صلاح الدین کے کردار کے بارے میں اسرائیلیوں کو خوب اچھی طرح سے پتا ہے۔ اب اسرائیلی یہ سوچتے ہیں کہ بالکل سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح ہی فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے یا پھر مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے طالبان کے لڑاکے یہاں آ کر لڑ سکتے ہیں۔ پھر خراسان کی بات کی جاتی ہے اور ماوراء النہر کی بھی بات کی جاتی ہے، اور یہاں سے اٹھنے والا وہ لشکر بھی ہے جو دجالی فوج کا جا کر مقابلہ کرے گا۔ یہ تمام چیزیں بھی اسرائیل کے سامنے ہیں، تو اسی لیے اسرائیل یقیناً افغانستان اور طالبان کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے، لیکن ابھی تک طالبان کی لیڈرشپ اس سلسلے میں بالکل خاموش تھی، مگر اب جب اس طرح کی کچھ رپورٹس آئی ہیں تو طالبان کی لیڈرشپ اب ایکٹیو ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ باغیوں کو ہم نے پہلے بھی ختم کیا ہے، اور اگر بات اسرائیل کی ہے تو ہم اس سے بھی نبٹ لیں گے۔
تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس اسرائیل اور افغانستان کے تعلق سے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔